حضور سے گزارش کی کہ حضرت آپ اس کو لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، اس کی تکذیب کی جائے گی، انکار کیا جائے گا اور اس بہانے آپ کا تمسخر اڑایا جائے گا۔ لیکن حضور اللہ کی طرف سے معمول تھے، اس لیے حضور نے یہ کہانی لوگوں کے سامنے رکھی۔ تو جب آپ نے یہ کہانی بیان فرمائی تو پھر اس کے بعد بڑا پیگنڈا بھی ہوا۔ وہ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل ڈھول لے کر کے مکے کے بازاروں میں پیٹتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے تو یہ بات سناتا تھا۔ تو جب پھر اس پہ انکار ہوا، اس پہ تمسخر ہوا، علامہ آلوسی شکری بغدادی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ کچھ کچے لوگ منحرف بھی ہو گئے۔ تو جب انکار اور تردد پیدا ہوا تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں اس آیت کریمہ کا نزول کیا۔ تو یہاں جو بیان فرمایا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی کہانی ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج مسجد اقصی سے آگے تک ہے۔ ثم عرج بنا الی السماء، حضور میں آسمان پر بھی لے جایا گیا۔ تو سورہ النجم کے اندر جو ہے وہ حضور کے دوسرے سفر کا تذکرہ ہے، اس کی تفصیلات ہیں، اور احادیث طیبہ مشہورہ صحیحہ میں حضور کے سفر کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہاں صرف اتنی بات بتائی، چونکہ وہ اتنی بات کو بھی ہضم کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہ اتنے طویل قلیل عرصے کے اندر اتنی دور آپ گئے بھی ہیں اور پلٹ کے بھی آئے ہیں، تو آپ ہمیں ہماری نشانیوں کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ مسجد اقصیٰ انہیں پتا تھا کہ حضور نے بچپن یہاں گزارا ہے، لڑکپن یہاں گزارا ہے، جوانی یہاں گزری ہے، تو یہ تو اس طرف گئے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسجد اقصیٰ کے بارے میں کوئی بتا سکتے ہیں، ہم اگر تفصیلات پوچھیں؟ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں، میں بتا سکتا ہوں، چونکہ میں دیکھ کے آیا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے شہتیر کتنے تھے، بالے کتنے پڑے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو تھا لیکن اس تفصیل سے تو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جو انسان بادی نظر میں دیکھتا ہے تو ایسی تفصیلات ازبر نہیں رکھتا۔ آپ مجھے پوچھے، مجھے یہاں یہ 25واں سال شروع ہو گیا یہاں، اگر کوئی مجھے کہے کہ جناب اس مسجد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ میں تو بنیادوں کی مٹی کھودتا رہا ہوں، تو مجھے تو کیوں نہیں پتا ہوگا۔ تو وہ کہے کہ اچھا بتائیں کہ بلب کتنے لگے ہوئے ہیں، تو شاید میں جواب نہ دے سکوں۔ مجھے پوچھے کہ اس مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے پوچھے کہ اس میں بٹن کتنے لگے ہوئے ہیں، تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ تو آپ کہیں گے آپ غلط بول رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ میاں میں رہتا یہاں ہوں، میرا گھر مسجد کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود اس تفصیل سے دیکھنے کی بندہ عادت نہیں رکھتا۔ حضور نے جب کہا کہ میں مسجد اقصیٰ دیکھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ شتیر کتنے ہیں، بالے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، کھڑکیوں میں میخیں کتنی لگی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو تھا لیکن اس تفصیل سے تھوڑا دیکھا تھا، لیکن انہوں نے سوال یہ کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہوا، پھر اللہ نے میرے لیے مسجد اقصیٰ یوں کر دی جس طرح چچا ابو طالب کا گھر ہوتا ہے۔ فرماتے تھے میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا چلا جاتا تھا۔ تو جب میں نے ساری تفصیلات بتا دی تو اب تو انکار نہیں کر سکتے تھے قریش، کہنے لگے اما النعت فقد اصاب، واہ واہ آپ نقشہ بیان کرنے میں تو بڑے ماہر ہیں، آپ نے یہ دعویٰ کرنا تھا، پلاننگ تھی تو پہلے کسی شخص کو بھیجا، تفصیلات منگوائیں، ان کو یاد کیا اور ہمارے کہنے پہ ان کو بتا دیا۔ حضور نے فرمایا تم عجیب لوگ ہو، پہلے کہتے تھے تفصیل بتاؤ تو مان لیں گے، بتائی تو آپ کہتے نہیں مانتے۔ کہنے لگے اچھا یہ تو ہمارا گمان ہے کہ آپ نے کسی مشاط شخص کو بھیج کے، کسی سیانے شخص کو بھیج کے تفصیلات منگوا کے پہلے سے یاد کی ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ ہمارے کچھ قافلے جا رہے ہیں شام کی جانب، تو ان کے بارے میں آپ بتا دیں تو وہ ہم نہیں گمان کر سکیں گے کہ کسی سے تفصیلات منگوائی۔ تو حضور نے فرمایا چلو وہ بھی سن لو۔ علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ روح المعانی میں لکھتے ہیں اور باقی لوگوں نے بھی لکھا، حضور فرمایا تمہارا ایک قافلہ مجھے مقام روحہ پہ ملا تھا، میرا جب براق گزرا تو ان کا اونٹ بتک گیا اور ایک سوار گر گیا، گرنے کی وجہ سے اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ جب واپس پلٹے قافلہ تو پوچھ لینا کسی کا بازو ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا۔
کہنے لگے حاضری آیا، یہ ایک نشانی ہو گئی، باقی جب وہ قافلہ آئے گا تو ہم پوچھ لیں گے۔ فرمایا تمہارا فلاں قافلہ مجھے فلاں موقع پہ ملا تھا، فلاں جگہ پہ ملا تھا، اور ایک قافلے کے بارے میں فرمایا وہ مجھے مقام تنعیم کے تھوڑا آگے ملا، اور یہ تو جو ہی سورج غروب ہوگا تو وہ مکے میں داخل ہو جائے گا، اور اس کی نشانی یہ ہے بھورے رنگ کے 2 اونٹ ہیں، ان پر دھاری دار بوریاں لدی ہیں، اور وہ اونٹ آگے آگے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو تلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے۔ پہاڑ پہ چڑھ کے اس قافلے کا انتظار کرنے لگے، اور جو ہی سورج درد غروب سے زرد ہوا ابھی تک قافلے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مسلمان بھی ٹو میں تھے، کفار کے دل اچھلنے لگے خوشی سے کہ ہم تکذیب کریں گے، آج تک کوئی بہانہ نہیں ملا تکذیب کرنے کا، آج مل جائے گا تو کہیں گے کہ تم نے غلط کہا تھا، تو پھر کام ہمارا ہو جائے گا، لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہوگا۔ ادھر اہل ایمان کے دل بھی ڈولنے لگے کہ آقا نے تو سچ کہا تھا، ہو سکتا ہے قافلہ کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے، اور یہ ساری زندگی جان نہ چھوڑے تو کوئی تھوڑا تھوڑا حضور کے پاس آیا۔ حضور سورج غروب ہونا چاہ رہا ہے، سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا ہے، درد غروب سے اس کا رنگ بھی زرد ہو گیا ہے، تو قافلہ ابھی تک دکھائی بھی نہیں دے رہا، اور کافر ہیں کہ خوش ہو رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں خوشی سے۔ حضور کے دل نازک پہ بھی گرانی آئی، لیکن فوراً جبریل امین حاضر خدمت ہو کے حضور کے دل زار کو تسلی دیتے ہوئے عرض گزار ہوئے، محبوب پریشان نہیں ہونا، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج ڈوبنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ کے جب ڈوبنے لگا تو کسی کافر نے کہا قد غربت الشمس، وہ دیکھو سورج ڈوب گیا ہے، تو مسلمانوں نے کہا ذرا منہ اٹھا کے دیکھو وہ قافلہ بھی آ گیا، اور جب قافلہ قریب آیا تو دیکھا تو جو نشانیاں میرے حضور نے بتائی تھی وہی نشانیاں پائی۔ پورے رنگ کے 2 اونٹ تھے، دھاری دار اس پہ بوریاں لدی تھی۔ اب تو انکار کرنا چاہتے بھی تو نہ کر پاتے، لیکن انہوں نے کیا کہا، ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا تھا، اور یہ کہہ کے انہوں نے اس حقیقت واقعہ کا انکار کر دیا۔ تو وہ انکار پہ انکار کرتے رہے۔ رب نے اپنے محبوب کی تائید میں یہ آیت نازل کی، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ محبوب یہ انکار کرے، میں رب ہو کے کہتا ہوں سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ اکبر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام سے اس سفر کا آغاز ہوا ہے۔ ام ہانی کے گھر میں حضور استراحت کر رہے ہیں، دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا، اور جبریل امین کو حکم ہوتا ہے میرے محبوب کو سر عرش لے کے آؤ۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے تو دروازہ بند پایا، عرض گزار ہوئے مالک کیا کروں؟ کہا کہ تم نے دروازے کو دستک نہیں دینی کہ میرا محبوب تیرے لیے اٹھ کے دروازہ کھولے۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کیا کروں، مالک کیا کروں؟ کہا چھت سے سوراخ کرو، اور جبریل نے چھت سے سوراخ کیا اور وہاں سے سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ بیٹھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جبریل کے 600 دوری پر ہیں، ایک پر کھولے تو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل جائے، اور اتنے بڑے بڑے 600 پر، تو 600 پر جس جسم پہ ہوں گے وہ جسم کتنا بڑا ہوگا۔ معراج کی شب چھوٹے سے سوراخ سے آیا، دنیا کو بتایا کہ محبوبوں کے در پہ آئیں تو بڑے ہو کے نہیں چھوٹے ہو کے آیا کرتے، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، اگر آپ کی توجہ ہو تو، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ اپنے وجود کی جب تک نفی نہیں نہ کی جاتی کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ جبریل سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ بیٹھا، محبوب آپ بھی سوئے ہوئے۔ اللہ اکبر، تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے، کوئی کوہ طور پہ جا کے کہہ رہا ہے رب ارنی انظر الیک، مالک دیکھنا چاہتا ہوں نقاب اٹھا دے، جواب ہوتا ہے نہیں نہیں تم نہیں دیکھ سکتے، اور ادھر محبوب سویا ہے، جبریل حاضر خدمت کرا ہے، محبوب اٹھو، رب انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں جبریل قبل قدمہ ہے، میرے محبوب کے قدم چھوتے، تو جبریل نے اپنے کافوری ہونٹ حضور کے قدموں پہ رکھ دیا۔ قبل تفعیل ہے، تفعیل کثرت ماخذ جاتا ہے،
یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک بار چوم، اس کا معنی ہے بار بار چوم. تو جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں. بشر تے چادر تان کے ستا، دور چمے پیا تلیاں. بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پیا تلیاں. جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں. بشر تے اگے وددا ہی جاوے، دوری رہ گیا تھلے. جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا آکے بلے بلے بلے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلا غن غلام ہمارا. حد ہے ان کے عروج کی، بلغل غلاب قمر. حضور علیہ السلام کو ام ہانی کے گھر سے حتیم میں لایا گیا، صحیح حدیث ہے. حتیم میں لا کر حضور کے صدر انور کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر حضور کے سینے سے نکال کر کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے غسل دیا گیا. اور حضور فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آنا بین النوم والیقظہ، میں سویا بھی نہیں تھا جاگتا بھی نہیں تھا، درمیانی کیفیت میں تھا. اللہ اکبر. اور یہ منظر میں اپنی آنکھوں میں جو ہے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. تو حضور کا قلب اطہر جب آب زمزم سے اس کا غسل دیا گیا، پھر کیا ہوا؟ جبریل امین نے حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو جو لفظ کہے، حضرت امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ جو ہی حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو جبریل عش عش کر اٹھے. انہوں نے لفظ کیا کہے؟ قلب وقیع فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان. واہ واہ، کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں. حضور کا دل عام لوگوں کے دلوں کی طرح نہیں ہے. فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان. دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ سلامیہ لکھا ہے، جو عموماً مساجد میں نماز جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے، تو اس میں آپ نے ایک تو حضور کے معجزات کا ذکر کیا ہے اور دوسرا اس قصیدہ سلامیہ میں حضور کے ایک ایک عضو بدن پہ سلام پڑھا ہے. کبھی انگلیوں پہ سلام، دور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں. کبھی ہاتھوں پہ سلام، ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کبھی بازوؤں پہ سلام، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. کبھی ہونٹوں کو سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کبھی حضور کے سر انور کو سلام، جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے، اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام. ایک ایک عضو بدن پہ سلام پڑھا ہے. تو ایک ایک عضو پہ سلام پڑھتے پڑھتے جب اعلیٰ حضرت حضور کے دل پہ آئے تو اعلیٰ حضرت کا قلم رک گیا. اور آپ اعلیٰ حضرت کی یہاں بولی دیکھیے، یہاں آئے تو بولے دل سمجھ سے برا. ایک ایک عضو کی بات کی ہے، احادیث بھی ملتی ہیں. اب حضور کے دل کے بارے میں کیا لکھوں؟ اعلیٰ حضرت بولے دل سمجھ سے برا، مگر یوں کہوں اونچائی راز وحدت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ کے رازوں کا امین ہے حضور کا قلب اطہر. اللہ اکبر. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت حضور کا قلب اطہر، وہ دل جس میں خدا کے جلوے سموئے ہوئے. اللہ اکبر. حضور فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. لوگوں سنو، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. ہماری نیند ناقض وضو ہے، میں اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے، اس لیے کہ غفلت طاری ہے، پتہ نہیں. اصل فی نفس ہی نیند ناقض وضو نہیں ہے، لیکن نیند میں چونکہ ہمیں ہوش نہیں رہتی تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہو، اس لیے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگ جاتا ہے. تو نیند فی نفس ہی اگرچہ ناقض وضو نہیں، لیکن نیند وہ حالت طاری کر دیتی ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی، لہٰذا ناقض وضو قرار پائی. لیکن نبیوں کی نیند ناقض وضو نہیں ہے. حضور سوتے ہیں تو
حضور آنکھیں سوتی ہیں حضور کی، حضور کا دل نہیں سوتا. اس لیے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. اور لمحہ لمحہ دیدار الہی میں حضور کے قلب اطہر میں کیفیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو حضور کا قلب اطہر جو ہے وہ نکالا گیا اور پھر اس کے بعد حضور کے سینے میں رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینہ اطہر جو شک کیا گیا تھا اس کو جوڑ دیا گیا. اور حضور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اتنا کچھ ہوا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑا ہے. یہ حضور کی نورانیت کا غلبہ تھا. حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی. چونکہ نور اور بشر میں منافات نہیں ہے. نور کی ضد بشریت نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے. یہ بچہ جانتا ہے. نور کا مقابل جو ہے، نور کی جو ضد ہے وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے. نور کی ضد بشریت نہیں ہے. یہ شیشہ ہے، یہ لوہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آپس میں ضدیں ہیں. یہ شیشہ ہے، یہ مہنگا ہے، یہ شفاف ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. چونکہ اس کا شفاف ہونا یہ منافات نہیں ہے، مہنگا ہونا منافات نہیں ہے. تو نور بھی ہو بشر بھی ہو یہ منافات نہیں ہے. قرآن اٹھائیے، جب جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں حضرت مریم کے پاس تو قرآن بتاتا ہے نا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل بشر بن گیا ہے. تو بشر بھی ہو نور بھی ہو اور ایک ذات میں دونوں کا اجتماع ہو ممکن ہے. نور کی ضد ظلمت ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے. اور حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. لیکن اگر بشر ہیں تو کائنات میں ایسا بشر کوئی نہیں. اگر نور ہیں تو کائنات میں ایسا نور کوئی نہیں. بشر ہیں تو سارے بشر مسجد اقصیٰ میں پیچھے کھڑے ہیں. نور ہیں تو بیت المعمور میں سارے نور پیچھے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. تو کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا ہے وجود پہ. طائف کے بازاروں میں پتھر آتے ہیں بدن پہ تو خون بہتا ہے، نالین خون سے بچ جاتے ہیں. یہ غلبہ بشریت تھا. اور کبھی غلبہ نورانیت ہوتا ہے، نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سارا سینہ چیر لیا جاتا ہے، قلب اطہر نکال لیا جاتا ہے، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا ہے. بشریت کا غلبہ ہے، بھوک لگتی ہے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں. نورانیت کا غلبہ ہے. حضور گزرے، دیکھا تو ایک صحابی پہ لوگوں نے چھاؤں کی ہوئی ہے اور گرمیوں کا موسم ہے. تو حضور روک کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی حضور اس نے وصال کا روزہ رکھا ہوا تھا اور اس کی حالت غیر ہو گئی ہے. تو فرمایا کہ کیوں رکھا ہے وصال کا روزہ؟ عرض کی حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں. ہمارا ایوکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا بھی ہوں، اپنے رب کے ہاں پیتا بھی ہوں. تو کبھی کیفیت یہ کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں، اور کبھی یہ کہ وصال کا روزہ حضور رکھتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ کے کسی اور نے رکھا، کہا تم میرے جیسے تو نہیں نا. ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے. تو حضور کا قلب اطہر پھر سینے میں رکھ دیا گیا. پھر حضور کے لیے سواری لائی گئی، دون البغل فوق الحمار، جو خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی سواری تھی. اور وہ ایک براق تھا. براق برق سے نکلا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں. وہ سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور تھا. اور اس براق پر حضور جلوہ فراز ہوتا. اور اس کی سرعت کا عالم کیا تھا؟ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. میرے 5.5-6 فٹ کے وجود میں 2 آنکھیں نور ہیں بس. اسی طرح آپ کے وجود میں صرف 2 آنکھیں نور ہیں، اور وہ بھی ساری نور نہیں ہے. 2 آنکھوں میں سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں ہیں. ان سیاہ دائروں میں 2 نقطے ہیں چھوٹے سے، ان میں روشنی ہے. 6 فٹ کے وجود میں، 5.5 فٹ کے وجود میں، 5 فٹ کے وجود میں 2 آنکھیں، 2 آنکھوں میں سیاہ دائرے، سیاہ دائروں میں 2 نقطے، صرف وہ نور. اور اتنی روشنی کہ یہاں سے دیکھیں پورا آسمان دکھائی دے، جو کہ 500 سال کی مسافت پر ہے. یہ 2 نقطوں کے نور کا کمال ہے. اور جو پاؤں کے کھروں سے لے کے سر کی چوٹی تک نور تھا، اس کی نگاہ کا عالم کیا ہو. اور حضور اس کے اوپر سوار ہے، اور جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے.
اب وہ کوڑا ہی تھا کہ مسجد اقصی آ گئی ہو، کیونکہ اس کی تو نظر اتنی سری ہے، تو راستے میں کسیب احمد سرخ رنگ کا ایک ٹیلا آیا، جو حدیث میں کسیب احمد کا لفظ آتا ہے، سرخ رنگ کا ٹیلا آیا، تو حضور علیہ السلام سے جبریل نے عرض کی حضور یہاں رکیں، یہ مقام موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر یہاں ہے، تو وہاں حضور علیہ السلام کو اتارا گیا اور حضور نے وہاں 2 نوافل ادا کیے، اور آقا کریم فرماتے ہیں فائزہ مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے تو وہ منتظر کھڑے تھے آگے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا و مولا سے زیادہ سریع و رفتار ہیں کہ پہلے چلے گئے؟ نہیں، حضور اپنی رفتار سے جا ہی کب رہے تھے، حضور تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ نبوت کی رفتار سے گئے، براق بڑا تیز ہوگا، نبوت سے تیز نہیں ہوگا، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ اب صفیں بندھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا مسجد اقصی میں، اللہ اکبر۔ جب حضور آئے نا تو یہ کہہ رہے تھے آدم ہر نبی سے صفیں سیدھی کر لو امام آ گیا ہے، صفیں سیدھی کر لو امام آ گیا۔ سارے نبی، اللہ نے وعدہ لیا ہوا تھا کہ اے نبیو جب میں تمہیں رسالت و نبوت عطا کروں اور پھر کیا ہو ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ آج مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو جبریل امین نے خود اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد پھر اقامت کہی، اب سارے لوگ کھڑے تھے لیکن انہوں نے حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا، اللہ اکبر۔ دیکھو بہت سارے لوگ ہوں، ایک متعین امام ہو تو وہ تو مصلی پہ کھڑا ہوگا ہی ہوگا، اب آپ سارے لوگ آئے ہیں تو میں نماز پڑھا دوں تو میں تو پڑھاؤں گا، یہ تو کوئی کمال نہیں نا، کمال تو بنتا جب سارے علماء ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کون مصلی پہ کھڑا ہو۔ اب سارے ہی نبی ہیں، اللہ اکبر، ان میں نوح نجی اللہ بھی ہیں، ان میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، ان میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، آدم صفی اللہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے کھڑے ہیں، صفیں بندھی ہوئی ہیں، اب پتہ چلے گا نا مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے۔ فقہی اصول کیا ہے مصلی پہ؟ احق بالامام عالم بالسنہ، جو جب سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں تو پھر امامت کے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ہمارا فقہی اصول یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ تو پھر جب سارے نبی کھڑے تھے اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج بھی سر پہ رکھے ہوئے تھے، لیکن مصلی پہ حضور آئے، اس بات کا اعلان ہے صف انبیاء میں سب سے بڑا عالم ہے تو آمنہ کا لال ہے۔ اچھا سارے اگر عالم ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثم اورعهم، جو سب سے متقی زیادہ ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ہزار سال، ہزار مہینے تک جو ہے وہ عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ حتی تتورم قدما، وہ محبوب کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے رب کہتا ہے چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر، اس محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر دیا جا رہا ہے۔ اچھا اگر سارے متقی ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثم اقرأهم، جس کی قرات اچھی ہو، جو پڑھتا اچھا ہو۔ اب صف انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں، کہتے ہیں جب پڑھتے تھے جانور رک جاتے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کو جو لہجہ دیا ہوا تھا، ان کے بعد یہ بانسری ایجاد ہوئی ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بانسری ایجاد کی گئی ان کے تاثر کو توڑنے کے لیے۔ اب زبور پڑھنے والا پیغمبر بھی کھڑا ہے لیکن مصلی پہ حضور کو کھڑا کیا جائے، اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کیفیت۔ اچھا اگر سارے ہی قاری ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہے؟ ثم احسنهم وجہا، یہ تمام فقہاء نے لکھا ہے۔ پھر دیکھا جائے گا سب میں سونا کون ہے، اس کو یار مصلی پہ لاؤ نا۔
جو خوبصورت ہو مصلی پہ امام تو وہی سجے گا نا. تو کہا دیکھو ثم احسنہم وجہا، جو سب سے سونا ہو وہ مصلی پہ آئے گا. اب یوسف بھی صفوں میں کھڑے علیہ السلام، انبیاء بھی صفوں میں کھڑے، وجیہ اللہ بھی صفوں میں کھڑے ہیں، حال نبی اللہ کا سونا ہوا ہے. لیکن حضور مصلی پہ کھڑے ہیں. حضرت یوسف کو اعتراض نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں میں حسین ہوں تو یہ آسن ہے، میں جمیل ہوں تو یہ اجمل ہے، میرا حسن ان کے حسن کا پرتاؤ ہے. تو اس لیے حضور مصلی پہ کھڑے ہیں.